الرحمن الرحیم. آج کی اس سیشن میں مختصر سیشن میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے انشاءاللہ، اور امید ہے اس سے آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بھی بہتری کرنے کا موقع ملے گا اور اپنے سے جڑے افراد کی زندگیوں میں اور اجتماعیتوں میں بھی بہترین کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ہم میں سے اکثر دوست احباب اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم یعنی نظام وہ بہتر نہیں ہے، سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں مسائل ہیں، سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے، نظام کو بہتر ہونا چاہیے، نظام کو بدلنا چاہیے. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز نظام ہے کیا؟ صحیح، نظام ہے کیا، اور اس کے بعد پھر اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ ایک مخصوص ربط ہے، یعنی ایک سے زائد اجزاء پہ مشتمل مجموعہ ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں انسانی جسم بذات خود بہت سارے نظاموں کا مجموعہ ہے، بہت سارے سسٹمز کا مجموعہ ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد وہ ہضم ہوتا ہے اور پھر آگے کے مراحل ہوتے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے نظام انہضام، یعنی ڈائجسٹو سسٹم. ہمارے ڈائجسٹ کرنے کا، ہمارے ہضم کرنے کا سسٹم نظام انہضام کہلاتا ہے. اسی طرح جو ہے ہم دیگر افعال کرتے ہیں، تو ہمارے انسانی زندگی، انسانی جسم کے اندر ہی بہت سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں عام طور پر نہیں دیا ہوا. یہ تو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. اب جیسے ہم بات کریں گے ایک تھیوری کے حوالے سے، تو اس میں سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح. تو کچھ چیزوں کا اختیار ہمارا ہے، کچھ چیزوں کا ہماری مرضی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پہ ہماری مرضی نہیں بھی ہے. لیکن جن چیزوں پہ ہماری مرضی ہے، ہمارا اختیار ہے، انہی چیزوں کا ہم نے بیسیکلی رسپانس بھی دینا ہے، اللہ رب العزت کو جواب بھی دینا ہے. تو ہم آتے ہیں، تھوڑا سا بات کرتے ہیں جنرل سسٹم تھیوری، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمومی نظریہ برائے عمومی انتظام. تو جنرل سسٹم تھیوری ہم سمپل سا لکھیں گے گوگل پہ. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ڈائریکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر سیکھنا آ جائے تو سیکھنا آج کے دور میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. گوگل ہمارے سامنے موجود ہے، بس ہر چیز وہاں پر موجود ہے، اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے. تو ہمیں یہ ہے کہ صحیح طور پر چیزیں کس طرح سیکھنی ہے، اس چیز کو سمجھنا آ جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی. تو اب جنرل سسٹمز میں نے لکھا، جنرل سسٹمز تھیوری سامنے آ گئی. اب جنرل سسٹمز تھیوری پہ جب ہم جاتے ہیں اور ہم اچھا، ہر بندے کا مختلف سیکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سن کے سیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ مزید دوسرے طریقوں کے ذریعے دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو یہ جو ہے میرا اپنا طریقہ زیادہ بہتر سیکھنے کا ہوتا ہے کہ امیجز کے ذریعے سیکھا جائے، ایک اس طریقے کو استعمال کیا جائے جو کہ ایک اس کے تھرو ہو، جس میں ہم دیکھ کر کوئی چیز سیکھ سکیں. تو جنرل سسٹمز ہم نے تھیوری لکھا تو یہاں پر بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں، لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ایک بالکل سمپل سے اسٹارٹ کیا جائے، آسان سے مشکل کی طرف جایا جائے، سب سے بنیادی چیز کی طرف جایا جائے. تو یہ ریسرچ گیٹ ایک پلیٹ فارم ہے. چونکہ آپ لوگوں کا تعلق بھی، یا آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو دیکھ رہے ہوں گے ان کا تعلق بھی ہو سکتا ہے ریسرچ سے ہو، تو یہ ریسرچ گیٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی مفید پلیٹ فارم ہے، ایک ویب سائٹ ہے بیسیکلی. تو اس پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی بھی شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر اکاؤنٹ نہیں بھی بنا ہوا ہو، جیسے یہ والا بھی فی الحال میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں اکاؤنٹ نہیں بھی بنا ہوا تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس ریسرچ گیٹ پہ یہ ایک چیز موجود ہے. میں اس پہ وزٹ کروں گا اور اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے یہ ایک تصویر دی ہوئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں اگر یہ امپروو ہو جائے. اس تصویر کو اچھا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جوائن کر رہے ہیں پہلے، بلکہ نہیں جوائن بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر دیا اس میں. اب یہ سسٹم کے جو کمپوننٹس ہیں وہ یہ ہیں بیسیکلی کسی بھی سسٹم کو. اچھا، یہ جنرل سسٹم تھیوری، سسٹم کی بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت سارے نظریات ہیں، اس کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں، مختلف لحاظ سے ہیں. تو لیکن یہ والی جو جنرل سسٹم تھیوری ہے یہ مجھے سب سے آسان محسوس ہوئی، اور سب سے آسان ہونے کے باوجود سب سے مؤثر بھی ہے، سب سے مفید بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر چیز پہ اپلائی بہت ایزیلی، بہت آرام سے، بہت افیکٹولی، مؤثر طور پر ہر چیز پہ اپلائی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر
اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بہت ہی سمپل اور سادہ ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے ان پٹ, صحیح ہے, دوسرا ہے پروسیس, اور تیسرا ہے آؤٹ پٹ. بعض ڈائیگرامز آپ کو اس کی ملیں گی جو صرف اس پہ مشتمل ہوں گی, جیسے یہ والی ڈائیگرام ہم نے دیکھی, لیکن بہت ساری ڈائیگرامز میں اس کے علاوہ بھی ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے جو ایرو میں ریورس ہو رہا ہوگا. جیسے ابھی ہم دوسری کسی تصویر کو دیکھیں گے تو اس میں اندازہ ہوگا وہ دوسری طرف موو کر رہا ہوگا, اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک یا انوائرمنٹ. تو اب سب سے پہلے آسان سے مشکل کی طرف چلتے ہیں. اس میں جو ہے ان پٹ کی بات ہم کر رہے ہیں, صحیح ہے. اب یہ جب ہم اپلائی کر رہے ہوں گے, ہم یہ کسی بھی چیز پر اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج جو ہے کراچی میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں, جنرل الیکشن ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کراچی کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے یا پاکستان کے نظام کو بہتر ہونا چاہیے. تو پاکستان کا نظام ہے کیا؟ پاکستان کا اگر ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ہم اکنامک سسٹم کی, یعنی ہر چیز کا سسٹم الگ الگ موجود ہے. اور پھر ہم ایک اور بات کریں گے کہ سارے سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح انٹر لنکڈ ہوتے ہیں, کس طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں. وہ ایک اور تھیوری ہے جس کو ایکولوجیکل سسٹم تھیوری کہتے ہیں, لیکن وہ ہو سکتا ہے آج ہم ڈسکس نہ کریں, آج صرف اس پہ فوکس کریں جنرل سسٹم تھیوری پہ. یعنی ہر سسٹم کو الگ الگ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. جب مجموعی طور پر تمام سسٹمز کو مرجر کریں گے تو وہ ایکولوجیکل سسٹم تھیوری کی طرف جانا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے دیکھیں, ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ. ابھی میں نے بات کی آپ کی, جیسے ہمارا نظام ہے, یعنی کھانے پینے کا جو سسٹم ہے, آسان الفاظ میں ڈائجسٹو سسٹم جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں, وہ جو ہے کس چیز پر مشتمل ہے؟ ان پٹ. یعنی ہم کچھ بھی کھائیں گے تو وہ ان پٹ ہوگا ہمارا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سسٹم رکھا ہے, ہمارے نظام رکھا ہے کہ ہم اس کھانے کو ہضم کس طرح کرتے ہیں, تو وہ جو ہے پروسیس ہے, میدے میں جائے گا, اور میدے کے بعد ساری چیزیں, اور پھر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ایک قدرتی ایک عمل ہے, وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ, یعنی کھانے کا کچھ حصہ جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے خون میں, کچھ حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہوا کی صورت میں, وہ آکسیجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کچھ حصہ دیگر چیزوں میں, اور باقی جو ہے فضلہ خارج ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرتی نظام ہے, ایک سسٹم ہے. اور یہ سسٹم اگر صحیح کام کر رہا ہو, ہمارا ان پٹ بھی صحیح ہو, یعنی جو ہم کھا رہے ہیں وہ صحیح مقدار میں بھی ہو, صحیح معیار میں بھی ہو, اسی طرح آگے کے جو مراحل ہیں, یعنی میدا بھی اپنا صحیح کام کر رہا ہو, اسی طرح جو ہے آؤٹ پٹ کے جو آرگنز ہیں وہ بھی اپنا, یعنی ایک پورا سسٹم ہو. خون بننے کا جو سسٹم ہے, یعنی جو خوراک جو ہے وہ خون میں کنورٹ ہو رہی ہے, وہ خوراک کا تو آؤٹ پٹ ہے, گلاس کا خون کا ان پٹ ہے. یعنی ایک سسٹم کا آؤٹ پٹ دوسرے کا ان پٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے خوراک کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ خون میں کنورٹ ہو گیا, خون کے سسٹم کا ان پٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر جو معاملہ ہے, جب بھی کسی چیز کو آپ بہتر کر, کسی بھی سسٹم کو بہتر کرنے کی, جیسے اب ہم اس کو اپلائی کر لیتے ہیں کسی مدرسے پہ, کسی اسکول پہ ہم اپلائی کر لیتے ہیں, کسی آپ کے تعلیمی سسٹم پہ اپلائی کر لیتے ہیں, تو وہاں پر کیا ہوگا, ایک بچہ ہے وہ داخلہ ہو رہا ہے, اس کا ان پٹ ہو گیا, اس کے بعد اس کو پڑھایا جا رہا ہے, وہ اس کا پروسیس ہو گیا, اور اگلے مرحلے میں جب وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے, وہ فاضل ہو جاتا ہے, وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے, تو وہ آؤٹ پٹ ہو جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے جو ہے وہ بہتر نہیں آؤٹ پٹ ہو رہا ہے, تو مسئلہ کہیں نہ کہیں یا تو ان پٹ میں ہے کہ ہم معیاری لوگ نہیں لے پا رہے, داخلے معیاری نہیں ہو پا رہے, یا جو ہے وہ پروسیس میں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی نہ کوئی فالٹ جو ہے پروسیس میں رہ جائے. تو پروسیس ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس جنرل سسٹم تھیوری کو ہم کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ اگر مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ان پٹ بھی بہت بہترین ہوتا ہے, پروسیس بھی بہت بہترین ہوتا ہے, آؤٹ پٹ بہت اچھا نہیں ہو پا رہا ہوتا, اور اس کی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح طور پر چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ آج کی ایک مختصر کلاس جو جنرل سسٹم تھیوری, جس کو ہم اردو میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ عمومی نظریہ انتظام, عمومی نظریہ نظام, صحیح, سسٹم کو نظام ہم کہہ رہے ہیں, نظریہ جو ہے تھیوری کا ترجمہ ہے, اور عمومی جنرل کا ترجمہ ہے. تو جنرل سسٹم تھیوری جو ہے وہ ہمارے ہر طرح کے سسٹمز میں, نظاموں میں, نظام ہائے زندگی میں بہتری لانے کے لیے مفید ہو سکتی ہے. ہم اپنی ذات پہ کام کرنا چاہیں, ہم کہیں کہ ہماری فلانی عادت ہے, تو عادت بیسیکلی آؤٹ پٹ ہے. اس سے پیچھے دیکھیں کہ اس کا ان پٹ آپ کی گیدرنگ کیا ہے, آپ کن لوگوں کے آس پاس بیٹھ رہے ہیں, تو اسی طرح پروسیس آپ اس کو کس طرح کر رہے ہیں. اسی طرح مطالعہ جو ہے وہ آپ کی ان پٹ ہے. اس کے بعد آپ جیسے اگر آج کے کورس کی ہم بات کر لیں, اس سال آپ کا کورس ہے فقہ المعاملات المالیہ کا, یعنی اسلامک فائنینس میٹر کا, تو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ لیکچر سن رہے ہیں, آپ سارے کام کر رہے ہیں, آپ اب اس کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ, یعنی مقالے میں کنورٹ کریں گے, یا مضامین میں کنورٹ کریں گے, یا اس کے آپ خود اپنی زبان میں, مثال کے طور پر پشتو اگر آپ کے لیے ایزی ہے
پشتو میں لیکچرز بنا سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو کلپس. آج کے دور میں زمانہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات اس طرح بیان کریں کہ سامنے والا دیکھ بھی سکے اور سن بھی سکے, اس کا امپیکٹ, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, مؤثر ہوتی ہے بات. تو آپ اپنی زبان میں یہ کام کر سکتے ہیں, پشتو میں کر سکتے ہیں, سندھی میں کر سکتے ہیں, اور دیگر زبانوں میں جو ہمارے دوست جس زبان پہ فریکوینٹ ہیں, جس زبان میں ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ میتھڈ, وہ ساری چیزیں آؤٹ پٹ میں شمار ہوں گی. تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے, جب بھی کسی نظام کو آپ کو لگے کہ سب سے پہلے تو نظام سمجھیں کیا ہے, جو ان 3-4 چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے وہ نظام ہے. پھر اس کے بعد اس کو امپروو کیسے کرنا ہے, تو سب سے پہلے دیکھیں مسئلہ کہاں پر ہے. کیا مسئلہ نہیں ہے تو بہتری جو آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ کس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں, کیا اس میں ان پٹ کے مرحلے پر, یا پروسیس کے مرحلے پہ, یا آؤٹ پٹ کے مرحلے پہ, کس مرحلے پہ بہتری کی گنجائش ہے, اور پھر وہاں پر بہتری لانے کے لیے اپنی منصوبہ بندی کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں. تو امید ہے آج کی کلاس میں, آج کے سیشن میں, اس مختصر ویڈیو میں ہمیں نظام کو سمجھنے کی, سسٹم کو سمجھنے کی اور اس کو بہتر کرنے کی تجاویز ملی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو چلیں ساتھیوں, پھر انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوتی ہے. صحیح, چلو, اللہ حافظ. السلام علیکم.